میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب نے مل کر امت مسلمہ کے جو ناکامی کے اسباب ہیں ان پہ غور کرنا ہے۔ جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں ایک جملہ حق تعالی شانہ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اسلام تمام دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام بحیثیت نظام سارے نظاموں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام بحیثیت دین سارے دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام بحیثیت تہذیب تمدن ساری تہذیبوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے۔ لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں یا اپنے حالات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات کوئی اتنی جاندار محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب ہم قرآن کریم جب نازل ہوا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی وہ جماعت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر کے تیار فرما کے گئے، ان کے حالات یا ان زمانوں پہ غور کرتے ہیں تو یہ بات اور یہ آیت اور یہ ضابطہ 100% سچا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی حضرات صحابہ اور اس دور کے مسلمان تھوڑی مدت میں اپنی آخرت بنانے میں بھی کامیاب ہوئے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوئے۔ دنیا میں اتنے کامیاب ہوئے کہ دوسری قومیں ان کو مثال سمجھنے لگ گئیں، ان کو رہنما سمجھنے لگ گئیں، ان کو آئیڈیل سمجھنے لگ گئیں، ان کو اسوہ حسنہ سمجھنے لگ گئیں۔ اور آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ 60 کے قریب مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کسی ملک میں بھی ہم آزادانہ طور پر اپنے نبی کا لایا ہوا دین اپنی عدالتوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی پارلیمنٹ میں جاری نہیں کر سکتے۔ تو ناکامی کے اسباب کیا ہیں اور کامیابی کے اسباب کیا ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ امت کا وہ طبقہ جو بالکل شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے وہ 100% کامیاب ہے، اور امت کا وہ طبقہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ 100% ناکام ہے۔ وہ 100% جو کامیاب تھا اس کے بھی اسباب تھے، یہ 100% جو ناکام ہے اس کے بھی اسباب ہیں۔ قومیں ہمیشہ اپنی کامیابیوں کے اسباب پر غور کر کے کامیابیوں کی راہیں تلاش کیا کرتی ہیں اور پھر وہ قومیں بن بھی جاتی ہیں۔ لیکن جو قومیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو ان کی ناکامی کو
ان کی ناکامیوں سے پھر کوئی ان کو نہ بچا سکتا ہے، اور ان کی ناکامیاں پھر انسانوں کے لیے ایک مثال بنتی ہیں کہ وہ دیکھو اتنی بڑی قوم ہے لیکن ناکام ہے، وہ دیکھو اتنے سارے ملک ہیں پھر بھی ناکام۔ امت مسلمہ کی جیسے بہتری کی مثالیں دی جاتی تھیں، آج امت مسلمہ کی بدتری کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اگر قرن اول میں اس دور میں یہ قوم عزت والی بنی تھی، اس کے بھی کچھ اسباب تھے، اور اگر یہ قوم آج کے دور میں یہ امت مسلمہ ذلت کی غاروں میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہیں۔ مایوس ہونا اور چیز ہے، غور و فکر کرنا اور چیز ہے۔ ہمیں مایوس ہونے سے منع کیا گیا ہے، لیکن غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ہماری باتوں میں، ہمارے احکام میں، ہماری آیات میں عقل والے غور کیا کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوموں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، ہمارے آیات، ہمارے دلائل، ہمارے احکام میں غور و فکر کر کے اس سے نصیحت پانا چاہیے۔ اس لیے بھائی، اگر امت کا وہ حصہ جو نبی سے ملا ہوا ہے، اگر وہ کامیاب تھا، اس کے بھی اسباب تھے، اور اگر آج ناکام ہے، اس کے بھی اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں بیان فرمایا، ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر فرمائی، وعظ فرمایا، اور اس میں خاص طور پر مہاجرین کو مخاطب فرمایا کہ اے مہاجرین، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کبھی تم میں یہ چیزیں پیدا نہ ہو جائیں، اگر یہ چیزیں تم میں پیدا ہو گئیں تو تمہیں ہلاکت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف اسباب بیان کیے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان کی۔ میں ان 5 چیزوں کو مختصراً آپ کے سامنے عرض کر کے اس کی تفصیل کی کوشش کروں گا جتنی کامیابی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان پر قحط بھیجتے ہیں، اللہ ان میں آفتیں پیدا کرتے ہیں، اللہ ان میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں جو تمہارے باپ دادوں نے بھی کبھی سنی نہیں ہوتی۔ یہ پہلی بات تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کسی قوم میں خیانت پیدا ہو جائے، ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے، تو اللہ اس قوم میں قحط پیدا کر دیتے ہیں، گرانی پیدا کر دیتے ہیں، مشقت پیدا کر دیتے ہیں، محنت پر سب کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان پر ان کے ظالم لوگ مسلط کر دیتے ہیں، یا ان کے حکام ان پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ قوم یا کوئی قوم خیانت میں مبتلا ہو جائے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب کوئی قوم
زکوٰۃ دینے میں سستی کرنے لگ جائے اور زکوٰۃ کے عمل کو چھوڑ دے، بالکلیہ چھوڑ دے یا اکثر حصہ امت کا چھوڑ دے، تو حق تعالی شانہ ان پر بارشیں بند کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد توڑ دے، اس عہد کو پس پشت ڈال دے، تو اللہ رب العزت ان پر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں، اجنبی دشمن مسلط کر دیتے ہیں، جو بغیر ضابطوں کے، بغیر قانون کے، بغیر اصولوں کے، بغیر دلیل کے ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر مسلمانوں کے حکام دین کو پس پشت ڈال دیں، دین کے مطابق فیصلے نہ کریں، ان کی عدالتیں دین کے مطابق فیصلے نہ کریں، اور وہ لوگ ان کے دل دین سے باغی ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کو مسند احمد میں بھی امام احمد نے نقل کیا اور بیہقی میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط پر ہے۔